السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کو آج سورۃ الفاتحہ کے فوائد و فضائل اور اس کا شان نزول اور حاجت اور مشکل کے لیے ایک مخصوص عمل بتاؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے، پوری ویڈیو سنیں اور دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، سورۃ الفاتحہ کے بہت ہی فوائد و فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام القرآن کہا، ہر درد اور بیماری کے لیے شفا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے تو اس پر 7 دفعہ دم کر دیں سورۃ فاتحہ پڑھ کر، انشاءاللہ وہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت تھے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی زمین پر آیا ہے نہ آئے گا۔ وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سورۃ الفاتحہ لے کر تشریف لایا، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر آیت تک جو آیات ہیں، اس کو آخری رکوع بھی کہتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ یہ دونوں چیزیں وہ فرشتہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوا۔ دوستو، جس کو کوئی مشکل ہو اور کوئی حاجت ہو تو اس کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس پر ترتیب سے عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت، جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی، وہ اللہ کے حکم سے بالکل، مشکل ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، اگر حاجت ہوگی تو پوری ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام راضی ایک طبع اپنے خطبے میں فرما رہے تھے کہ سورۃ الفاتحہ سے 10,000 مسائل نکالے جا سکتے ہیں، تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اس مذاق کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور تفسیر کبیر لکھ ڈالی۔ تفسیر کبیر کی پہلی جو جلد ہے وہ مکمل سورۃ الفاتحہ پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھوانے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی، اتنی بڑی تفسیر اس کی بنے گی۔ دوستو، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو اپنے وظائف میں شامل کریں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو تو اس کا وظیفہ کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اچھی طرح نہا دھو کر غسل کر لیں، صاف کپڑے پہن کر مصلی پر بیٹھ جائیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وقت اور جگہ کا تعین کر لیں، اور جگہ ایسی ہو کہ یہاں پر شور و گل نہ ہو، سکون ہو، یکسوئی میں کوئی خلل نہ آئے۔ خوشبو وغیرہ جسم پر لگا لیں،
مصلی پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ تلفظ کا کوئی فرق نہ پڑے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دوستو یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیات جو آمن اور رسول سے شروع ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی تلفظ کی غلطی نہ ہو، چونکہ تلفظ کی غلطی ہونے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، وہ جو عمل ہوتا ہے اس کی برکت اور اس کی جو حاجت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. دوستو یہ بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد چاروں کل وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ تلفظ کی کوئی غلطی نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے. سورة الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ دوستو 3 دفعہ پڑھنی ہے. سورة الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ بھی آپ نے 3 دفعہ ہی پڑھنی ہے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اتوار کے روز یہ 582 دفعہ پڑھنی ہے. الرحمن الرحیم. پیر کے دن یہ 618 دفعہ پڑھنی ہے. مالک یوم الدین. منگل کے دن 242 بار یہ پڑھنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بدھ کے روز 636 بار یہ پڑھنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. جمعرات کے دن 1073 دفعہ یہ پڑھنی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. جمعہ کے دن 1807 دفعہ یہ پڑھنی ہے.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہفتہ کے روز 1304 دفعہ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے 7 روز تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ مراد بھر آئے گی، اور اسی ترتیب سے ہمیشہ ورد کرتے رہیں تو ضروریات زندگی میں کبھی کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہ پڑے گی، اور ہر مہم آسان ہوگی، بڑے سے بڑے اخراجات کا غیب سے سامان ہو جایا کرے گا۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب میں شیئر کریں، بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آنے والے وقت میں آپ کو روحانی اور جسمانی علاج پر ویڈیو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔